عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران کا ایک شہزادہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گرفتار ہو گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے اس کے قتل کا حکم جاری فرما دیا کہ اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ جب جلاد اس کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر اس کے سامنے آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادے سے اس کی آخری خواہش معلوم کی، کیونکہ عام طور پر جس کو پھانسی کا حکم دیا جاتا ہے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آخری خواہش پوچھی کہ کیا تمہاری کوئی آخری تمنا ہے تاکہ اس کو پورا کر دیا جائے؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ مجھے پانی پینے کی تمنا ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس شہزادے کو دے دیا۔ جب اس نے اس پیالے کو ہاتھ میں لیا تو کانپنے لگا اور پانی نہیں پی رہا تھا۔ سامنے جلاد جو کہ کھڑا تھا، حضرت عمر نے اس سے معلوم فرمایا تو یہ پانی کا پیالہ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس جلاد کا ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ میں پانی پینے لگوں اور یہ جلاد ننگی تلوار سے میرا سر اڑا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اطمینان دلایا اور کہا تم مطمئن نہ ہو، جب تک تم پانی نہیں پی لوگے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس شہزادے نے ایک چال چلی اور اس نے یہ چالاکی کی کہ پانی کا وہ پیالہ اس نے زمین پر گرا دیا اور سارا کا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے مسلمانوں کے امیر المؤمنین، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ اپنے وعدے پر ڈٹے رہیے۔ آپ نے مجھے کہا تھا جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا تو آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہذا میں نے یہ پانی نہیں پیا تو آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھے قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایک طرف تو اسلام کا بڑا دشمن کھڑا تھا اور دوسری طرف اس سے کیا ہوا ایک وعدہ بھی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، میں نے چونکہ تم سے وعدہ کر لیا تھا لہذا تم نے وہ پانی نہیں پیا، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے میں تمہارے قتل کا حکم واپس لیتا ہوں۔ جب آپ نے قتل کا حکم واپس لے لیا تو مسلمان بڑے حیران ہوئے کہ یہ شہزادہ تو اپنی چالاکی کی وجہ سے بچ نکلا، لیکن حیرانی اس بات پر ہوئی کہ جب اس کو معافی کا حکم سنایا گیا تو وہ کہنے لگا امیر المؤمنین، میں نے یہ حرکت اس لیے کی کہ اگر جلاد کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ لیتا تو دنیا کہتی شہزادہ تھا، موت کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ میں نے ایک حیلہ اختیار کیا جس سے کہ اب میری جان بچ گئی، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، اب میں آزاد ہوں۔ اب میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ جس دین کے اندر وعدے کا اس قدر لحاظ رکھا جاتا ہو اور جس دین کے اندر اتنا سچ کا احترام کیا جاتا ہو، میں بھی اسی دین کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ شہزادہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کئی معاملات میں اس کے ساتھ پھر مشورے کیا کرتے تھے۔ وہ اسلام کا بڑا دشمن پھر اسلام کا بڑا جنرل بن کر زندگی گزارنے والا بن گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے اندر عہد و معاہدے کا کس قدر لحاظ تھا۔ ایک بار جس سے کوئی وعدہ کر لیا کرتے تھے اس کو ضرور پورا کیا کرتے تھے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ وعدے کے خلاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، اور اسی طرح دیگر فرائض و واجبات اور احکام الہی کے بارے میں جس طرح پوچھا جائے گا کہ ان کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اسی طرح قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، ورنہ تو پھر وعدہ ہی نہ کرے۔ ہاں البتہ اگر کوئی کسی سے گناہ کا وعدہ کر لیا ہو تو اس گناہ کے وعدے کو پورا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھی کو بتا کر اس کو توڑ دینا واجب ہے، توڑ دینا ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔